ریل ورلڈ کے معزز دوستو، جب بھی ہمارے ذہن میں قیامت کے حوالے سے کسی قسم کا سوال اٹھتا ہے تو فوراً ہمارا ذہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کی جانب مائل ہو جاتا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، جن میں سے ایک سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس نشانی پر گفتگو کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حال ہی میں کس طرح سائنسدانوں نے اس حدیث کی سچائی کو مان لیا ہے۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، پھر اس کے بعد جب وہ طلوع ہوگا تو لوگ اسے دیکھتے ہی ایمان لے آئیں گے، مگر یہ ایسا مرحلہ ہوگا جب کسی نفس کے لیے اس کا ایمان قبول کر لینا سود مند نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس سے متعلق سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں منتقل ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مستقر پر پہنچ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پس وہ اسی حالت پر رہتا ہے یہاں تک کہ اسے حکم ہوتا ہے کہ اٹھ اور لوٹ جا جہاں سے تو آیا تھا، چنانچہ وہ سر اٹھائے لوٹتا ہے اور پھر اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے، پھر وہ چل نکلتا ہے اور گردش کرتے کرتے اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اسے حکم ہوتا ہے اٹھ اور اپنے مطلع سے طلوع ہو، چنانچہ وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے طلوع ہوگا۔ یہ ساری کیفیت بیان کرنے کے بعد آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورج اپنے مطلع سے کب طلوع ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب کسی متنفس کے لیے اس کا ایمان قبول کر لینا سود مند نہ ہوگا، کیونکہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے نہ تو وہ ایمان لایا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کیا تھا۔ دوستو، اسی طرح دوسری روایت بھی ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے ظہور کے بعد کسی متنفس کے لیے اس کا ایمان قبول کر لینا نفع بخش ثابت نہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے نہ تو اس نے ایمان قبول کیا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کیا تھا۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا اور زمین سے جانور کا نکلنا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں کچھ یوں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک رات ایسی بھی آئے گی جو ان کی عام 3 راتوں کے برابر ہوگی، ان میں سے کوئی کھڑا ہو کر اپنے حصے کی نماز پڑھے گا اور پھر سو جائے گا۔ اس دوران لوگ ایک دوسرے پر چیخیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ہوا، اور گھبرا کر مسجد کی طرف بھاگیں گے۔ اچانک وہ دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکلا ہے، اور جب وہ آسمان کے درمیان پہنچے گا تو لوٹ جائے گا۔ دوستو، صرف احادیث ہی نہیں بلکہ مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا ارشاد ربانی میں بھی بطور علامت قیامت بتایا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس دن تیرے رب کی نشانیاں آ پڑیں گی اس وقت کسی متنفس کے لیے اس کا ایمان قبول کر لینا سود مند نہ ہوگا، کیونکہ وہ پہلے نہ تو ایمان رکھتا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کیا۔ اسی طرح جو شخص اس علامت کے ظہور سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کے لیے بھی ایک وقت معجل ہے جس کے بعد اس کا ایمان اور اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلق میں نہ آ جائے، یعنی ہچکی نہ بن جائے۔ ناظرین گرامی، احادیث نبوی اور قرآنی آیات سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کیسے ہوگا اور سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ کوہرات کے بہت طویل ہونے اور سورج کے مغرب سے نکلنے کی بات سائنسی طور پر بالکل ممکن ہے۔ سائنس کے مطابق اگر زمین کی محوری گردش کسی وجہ سے رک جائے، جس سے رات بہت لمبی ہو جائے اور پھر یہ الٹ جائے، تو اس سے سورج کا مغرب سے نکلنا بالکل ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر زمین کا زاویہ بہت زیادہ تبدیل ہو جائے تو زمین کی محوری گردش الٹ ہو جائے گی اور سورج مغرب سے نکلے گا۔ سائنس کے مطابق یہ عمل کئی سیاروں پہ ہوتا ہے، جس میں سیارہ زہر یا وینس شامل ہے۔ سیارہ زہر خلاف گھڑی وار یعنی اینٹی کلاک وائز کی بجائے گھڑی وار یعنی کلاک وائز سمت میں گھومتا ہے اور وہاں سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے، جبکہ سائنس کے مطابق پہلے اس پہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا تھا، لیکن پھر کسی طرح اس کا محور 180 ڈگری تبدیل ہو گیا، جس سے اس کی محور کی گردش الٹ گئی
اور اب سورج اس سیارے پر مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق سیارہ مریخ بھی ایک بے ترتیب محور میں گردش کرتا ہے اور اس کی محوری گردش کی سمت بھی تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سیارہ نظام شمسی یا سولر سسٹم کے باقی اجسام کے زیر اثر رہتا ہے۔ اس طرح سیاروں کی محوری گردش کا الٹ جانا، جس سے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو، عین ممکن ہے۔ لیکن سائنس کے مطابق سیارے کی محوری گردش یا روٹیشن کا اچانک تبدیل ہو جانا بھی ممکن ہے، جس سے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو، اور یہ سب کسی سیارے کے دوسرے فلکیاتی جسم سے ٹکراؤ کے نتیجے میں ہو سکتا ہے۔ سائنس کے مطابق زمین کی محوری گردش یا روٹیشن چاند کی وجہ سے قیام پذیر ہے، لیکن ایک بڑے فلکیاتی جسم سے ٹکراؤ کی وجہ سے زمین کی محور کی گردش یا روٹیشن کا الٹ جانا اور اس کے نتیجے میں سورج کا زمین پر مغرب سے طلوع ہونا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے جو توانائی چاہیے وہ اتنی زیادہ ہے جو زمین کی سطح کو پگھلا دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنس کے مطابق کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا مومنٹم ختم ہو جائے گا اور یہ اپنی کش ثقل یعنی فورس آف گریوٹی کی وجہ سے سکڑنا شروع ہو جائے گی اور اس کے تمام جھرمٹ، ان کے ستارے اور سیارے الٹی سمت میں حرکت کرنا شروع کر دیں گے اور اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ ناظرین گرامی، انہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دعوت الارض بھی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ علماء کرام کے مطابق دعوت الارض چوپائے کی صورت میں ہوگا، جس کی لمبائی 60 گز ہوگی، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سینگ باراسنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ نیز اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ وہ کوہ صفا جو کہ کعبہ کی مشرقی جانب واقع ہے، یک یک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ یہ جانور مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں پر دعوت الارض کا نکلنا اور ان سے اس کا بات کرنا ہے۔ ان دونوں مذکورہ نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے بعد فوراً ہی دوسری نشانی ظاہر ہو جائے گی۔ یہ دعوت الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد یا بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا، اور یہ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مومن اور مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔